دروازے آپ کے لیے کھلنے لگے۔ امام کے ہاتھ کے لکھے ہوئے قرآن، مولا علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن، امام حسن کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن، امام حسین کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن، ہر امام کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن امام کے روضے کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے۔ سورہ یاسین چاندی کی تختی پہ لکھی ہوئی، قالین پر آیات لکھی ہوئی، پورا واقعہ کربلا کا نقشہ قالین پر دیکھتے چلے جائیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں امام کے میوزیم میں کہ جو جب بھی آیا کوئی نہ کوئی قیمتی نذرانہ لایا۔ بادشاہ آئے تو انہوں نے اپنے تاج چڑھا دیے، ملکائیں اور شہزادیاں آئیں تو انہوں نے اپنے زیور اتار کے زری میں پھینک دیے، جواہرات کے زیورات لٹا دیے زری پر سے، محبت مودت وہ سارے زیورات امام کے زری کے چاروں طرف جو صدیوں صدیوں میں شہزادیوں نے چڑھائے ہیں، آپ ایسے دیکھتے جائیں تو وہ سارے زیورات چاروں طرف دیواروں پہ لگا دیے گئے شیشے کے شوکیس میں۔ سب سے بڑا فیروزہ زری کے اوپر، دنیا کا سب سے بڑا فیروزہ، کائنات کا سب سے بڑا فیروزہ قندیل کی طرح امام کی زری پہ نظر آئے گا۔ اور آنے والے امیر ہوں یا غریب، امام سب کی نظر یوں قبول کرتے ہیں کہ 2.5 گز سبز رنگ کی چادر لائے اور زری پہ پھینک دی، اور جیسے جیسے وہ چادریں زری پہ چڑھائی جاتی ہیں، نیچے طواف کرنے والوں کے کسی کے سر پہ اگر آ کے گر جائے تو کہتے ہیں امام نے اس کے سر پہ اپنا پرچم بھیجا ہے، یہ دعا ہے۔ اور پھر کسی صحن میں نکل جائیں اور اس طرف نکل جائیں کہ جہاں ڈوریوں سے زری سے ڈوری آئی اور مریض کو باندھ دیا گیا، ہزاروں لوگ بستر پہ لیٹے، کسی کا پیر بندھا ہے، کسی کا ہاتھ بندھا ہے، کسی کی گردن، کسی کی کمر، اور چند چند لمحوں میں بس ایک بار شور ہوتا ہے، امام نے اسے ٹھیک کیا، اور اسے لے کر جب بھاگتے ہیں اسے بچانے کے لیے، اس لیے کہ اگر اسے بچائیں نا تو اس کے کپڑے تار تار ہو جائیں، اس لیے کہ امام نے اسے ابھی ابھی صحت دی ہے۔ کتنا ہی کیسا ہی مرض کیوں نہ ہو، صدیاں ہو گئیں کہ جب ہر طرف سے لا علاج ہو جائے تو امام کے روضے کی زری میں اس کو باندھ دیا جاتا ہے اور امام اسے صحت عطا کرتے ہیں۔ پوری روئے زمین پر کوئی ایسا مرکز ہے کہ جو اپنی زری میں آرام کر رہا ہو اور شفا عطا کر رہا ہو؟ ہزاروں ڈاکٹر مل کر جس کا علاج نہ کر سکیں، اس مریض کی ایک پکار اور امام کی ایک نظر۔ کہاں ہیں ایسے آستانے، کہاں ہیں ایسی درگاہیں، کہاں ہیں ایسی ذریعیں کہ جہاں جا کر ایک دل کو سکون ملتا ہے اور لگتا ہے کہ کائنات کے بادشاہ کے دربار میں آئے ہیں۔ کیا شان ہے! 7 دروازوں سے گزرنا پڑتا ہے زری تک جانے کے لیے۔ پہلے زمانے کا قاعدہ تھا، بادشاہ تک پہنچنے کے لیے 7 دروازے طے کرنا پڑتے تھے۔ دربان کھڑے ہوتے ہیں، چوبدار کھڑے ہوتے ہیں، اور حاکم وقت بڑے بڑے علماء، صبح کو جو رسم ہوتی ہے قرآن شریف اٹھا کر دینے کی، کبھی اس کو دیکھیے، صبح کی نماز سے پہلے، ظہرین کی نماز سے پہلے امام کے نقار خانے میں، جو امام کا نقار خانہ بنا ہوا ہے، جو تاج کی شکل کا بنا ہے دروازہ، جس کے اوپر لگتا ہے تاج رکھا ہوا ہے، اس میں شہنائی والے کھڑے ہوتے ہیں، نفیری والے کھڑے ہوتے ہیں، اور جب امام کا مخصوص شاہی ساز بجنا شروع ہوتا ہے تو پورا روضہ گونجنے لگتا ہے شہنائی کی آواز سے۔ ہاں، بادشاہ کے یہاں نماز کا وقت آ گیا ہے، اب اذان ہونے والی ہے، یعنی نقارہ اس کا ہے۔ یہ سوز و ساز کائنات میں توحید کا ہے۔ ساز تورا زیر و بم واقعہ کربلا، غالب نے کہا کہ کائنات کا سوز و ساز سب توحید کا ہے اور یہ کربلا کی وجہ سے ہے۔ زیر و بم یعنی کائنات میں جو چیز اوپر نیچے ہو رہی ہے اسے سوز اور ساز کہتے ہیں۔ سوز اور ساز آپ سمجھے، یعنی ہوا چلی تو کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے آتی ہے، پانی بہتا ہے کبھی اوپر ہے کبھی نیچے ہے، درخت کی شاخیں کبھی نیچے آتی ہیں کبھی اوپر۔ یہ اوپر نیچے کائنات کی آنے والی چیزوں کو کہا جاتا ہے سوز اور ساز۔
یعنی کبھی وہ سوز میں ہے کبھی ساز میں. یہ کائنات کا سوز و ساز غالب نے کہا یہ سب کچھ کربلا کی وجہ سے. اور یہ وہی امام ہے کہ جس نے بتایا کائنات کو کہ چاند ہو محرم کا، اس لیے میں نے سیاہ لباس پہنا ہے. مدینے والوں تمہیں پتا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے گھر کو لوٹا گیا، جس میں ہمارے گھر کی عورتوں کو بے پردہ کیا گیا. یہ وہی مہینہ ہے جس میں ہمارے گھر کی بیویوں کو صحرا میں دوڑایا گیا، ننگے پیر کانٹوں پہ چلایا گیا. آؤ آؤ اور مجھے تعزیت ادا کرو. چاند رات کو گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر رونا شروع کرتے اور کہتے آؤ ہمارے گھر میں مجلس ہونے جا رہی ہے. امام رضا نے مجلس کا انداز کائنات کو سکھا دیا. اور کون سا وہ شاعر تھا؟ مرثیہ خان تھا، جس کی خواہش یہ نہ ہو کہ ہم جائیں اور امام کے دربار میں امام حسین کا مرثیہ پڑھیں. اپنے گاؤں سے آتا تھا دیبل خزائی، ایک ہی اس کی بیٹی تھی اور وہ نابینا تھی. چلنے لگتا تو بیٹی رخصت کرتی. اس دفعہ چلنے لگا محرم سے پہلے تو بیٹی نے کہا جا رہے ہیں آپ مرثیہ پڑھنے امام کے پاس، امام حسین کا مرثیہ پڑھنے. ارے آپ کیا جاتے ہو، کچھ دیتے تو ہے نہیں امام آپ کو، آپ ہمیشہ خالی ہاتھ آ جاتے ہو. تو بیٹی سے کہا ایسی بات نہ کر، انہیں ہر بات کی خبر ہو جاتی ہے، ان کے دربار میں شکوہ نہیں کرتے، شکوہ نہیں کرنا چاہیے. ارے ان سے ہم جو مانگیں وہ کائنات کی دولت دے دیں، یہ تو کیا کہتی ہے. بس مرثیہ پڑھ کے جو اترا منبر سے تو کھڑے ہوئے امام اور کہا دیبل آ ذرا میرے گلے سے لپٹ جا. میرے سینے سے لگ جا. کیا مرثیہ پڑھا ہے. جیسے ہی سینے سے لگا چکے تو دوست کی ابا اتاری. کہ تجھے پتا ہے یہ کب سے میرے دوست پہ آ رہی ہے، یہ امامت اور نبوت کی ابا ہے. دیبل آج ایسا مرثیہ پڑھا، لے یہ ابا میں تجھ کو دیتا ہوں. یہ کہہ کر کاندھے پر ابا ڈال دی. دیبل رونے لگا کہ کیا انعام دیا ہے آپ نے کہ جسے میں منع بھی نہیں کر سکتا، جس سے میں انکار بھی نہیں کر سکتا. یہ لباس امامت کا لباس آج آپ نے ذاکر حسین کے دوست پہ ڈال دیا. بس ایک بار شور ہوا، دیبل واپس چلا اپنے گاؤں کو. تو گاؤں گاؤں میں شور ہوا دیبل آ رہا ہے مرثیہ پڑھ کے امام حسین کا. کچھ تمہیں پتا ہے؟ آ رہا ہے اس کے دوست پہ جو ابا پڑھی ہے وہ امام کی ہے. لوگ گھروں سے نکل پڑے کہ اس ابا کو چومیں گے. ہزاروں کا مجمع لگ جاتا. جیسے دیبل جاتا لوگ چاہتے ہیں کہ اس ابا کو چوم لے، یہ امام کی ابا ہے. اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ہر ایک اس ابا کا ٹکڑا ٹکڑا لے گیا. لیکن جب گھر پہنچا تو اس ابا کا اتنا ٹکڑا بچا تھا کہ جو اس کی مٹھی میں رہ گیا تھا. گھر کا دروازہ کھولا اور آواز دی بیٹی میں نے کہا تھا شکوہ نہ کرنا، تجھے پتا ہے اپنے دوست کی ابا دے دی مگر لوگ تبرک سمجھ کے لے گئے. جلدی آ ایک ٹکڑا بچا ہے. جیسے ہی بیٹی آئی وہ ٹکڑا اٹھا کے اس کے چہرے پہ رکھ دیا. جیسے ہی ٹکڑا آنکھ میں پڑا کہ بابا مجھے دکھائی دے رہا، میں دیکھ سکتی ہوں. کیا دیکھ، آنکھوں کی روشنی واپس کر دی. اب کیا چاہیے تجھے؟ تو دولت نہیں چاہیے آقا، یہ آپ کے غلام حاضر ہیں آپ کے تابوت کی شبی اٹھانے کے لیے. کچھ نہیں چاہیے، بس انہیں صحت عطا کر. اگر کسی کو کوئی بیماری ہو تو اس کو دور فرما دے. جو بیمار ہیں سب نے مجھ سے کہا، جن جن نے دعا کے لیے کہا ہے ان سب کو نام بنام میں اس تابوت میں گروی کرتا ہوں. میں ایک ایک کے لیے نام لے کے دعا نہیں کرا سکتا، لیکن جن کے نام میرے دل میں محفوظ ہیں، میرے بھائی مجھے معاف کریں کہ میں سب کے نام نہیں لے سکتے، لیکن ابھی تابوت آئے گا چند لمحوں کے بعد. میں نے سب کو امام رضا کو دیا، میں نے ان کی ضمانت میں دیا. ضمانت امام رضا کی ہوتی ہے. اے امام جو پکارے آپ کا تابوت پکڑ کے صحت بانٹ دیجئے آج. اسی لیے ہم نے آپ کا نسخہ پڑھا.
اگر ہم نہ پہنچ سکیں آپ کے روضے تک تو ہم اسی تابوت کو زری کا تابوت سمجھ کر اٹھائیں گے، مگر دیکھنا ابھی تابوت آئے گا تو ایک تاج نظر آئے گا۔ ارے یہ تاج، یہ زیارت میں کہتے ہیں اے شاہ عرب، اے شاہ عجم، یہ عرب اور عجم کا بادشاہ ہے جس کا تابوت آ رہا ہے، جس کا تابوت آ رہا ہے۔ تقریر ختم ہو گئی، امام کے سر پہ ولی عہدی عجم اور عرب کی شاہی کا تاج۔ آپ جب زری پہ جاؤ گے ایران میں تو سونے کا جواہرات سے مرصع تاج امام رضا کے تابوت پہ رکھا ہے۔ یہ تاج اسی کی شبیہ ہے۔ بس میں کیا پڑھوں، میرا موضوع تمہیں یاد ہے، میں تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں اپنے موضوع پر، اگر تم میرا ساتھ دے دو۔ جب علی کے سر پہ امامہ باندھ چکے تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے خندق کی لڑائی میں اپنا امامہ کیوں سر پہ باندھ دیا علی کے؟ تو رسول نے کہا تمہیں نہیں معلوم، ہم عربوں کا تاج یہ امامہ ہے، ہم اس امامے سے پہچانے جاتے ہیں، یہ نبوت کا تاج ہے، یہ امامت کا تاج ہے۔ صفین میں علی نے اپنا امامہ عباس کے سر پہ باندھا تھا، یہ ولایت کا تاج تھا۔ تقریر ختم ہو گئی، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم روز کے موضوع کے تسلسل کے ساتھ قریب آ جاؤ میرے، اور بہت قریب ہو جاؤ ماتم کرنے کے لیے۔ عباس کے سر پر علی نے امامہ باندھا تھا، ولایت کا تاج تھا۔ کربلا میں جب علم عباس کو حسین نے دیا تو وہی امامہ، علی کا امامہ، حسین نے اپنے ہاتھ سے علمداری کی شان کو باقی رکھنے کے لیے عباس کے سر پہ وہ امامہ باندھا۔ نجف میں ذاکر مجلس پڑھ رہا تھا، حسینی کیسٹ سینٹر کی سال رواں کی نادر اور نایاب پیشکش، ندیم سرور، عرفان حیدر عابدی، حسن صادق، ساجد حسین، فرحان علی، نقی ذکی، صفدر عباس، اسد آغا، ناصر زیدی اور رضی رضوی کے علاوہ پاکستان کے دیگر مشہور نواخواں اور ہندوستان کے معروف نواخواں حضرات کے پردرد اور پر اثر نوحوں کے کیسٹس ہم سے دستیاب کریں۔